اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب سورہ مبارکہ زلزلہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ سورہ مدنی ہے یہ بتایا، اور پھر مفسرین کے درمیان جو اختلاف ہے اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں، اور جو ان کے دلائل ہیں اختصار کے طور پر اسے بیان کیا، اور پھر کہا کہ سورہ کے مکی اور مدنی ہونے سے اس سورہ کے مفاہیم اور سورہ کی تفسیر پہ کوئی فرق اور کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کے محتوا کو، مضامین کو بیان کیا کہ اس سورہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 3 عناوین اور 3 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ ایک اشراط الساعہ یعنی قیامت سے پہلے رونما ہونے والی نشانیاں یعنی حادثات اور واقعات، اور اس کے بعد پھر انسانوں کو جو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا، دوسرا وہ تھا کہ زمین ہر انسان کے چھوٹے بڑے اعمال کی شہادت اور گواہی دے گی، اور پھر تیسرے انسانوں کو 2 گروہ میں اچھے اور برے تقسیم کیا گیا ہے، اور دونوں کی جگہ دونوں کے مقام کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ کی تلاوت کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں تقریباً ہم نے پڑھی تھی۔ آج نوبت ہے اس سورہ کی آیتوں کی تلاوت کی، تو اس سورہ کی پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ٹھیک ہے، یہ آیتیں تھیں جو کل 8 آیتیں تھیں، ان کی تلاوت کی۔ اب یہاں ترجمہ دیا ہوا ہے، چونکہ دیا ہوا ہے لہذا دیے ہوئے ترجمے کو ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ پہلی جو آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اوپر بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے، بنام خداوند بخشندہ مہربان، اس خدا کے نام سے کہ جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ ٹھیک، چلے۔ ہنگامی کی زمین شدیداً بلرز در آیت، اس وقت جب زمین کو شدید اور سخت جھٹکا لگے گا، لرزے گی۔ اذا جب، زلزلت الارض زمین کو زلزلہ آئے گا، زلزالہ سخت اور شدید، و زمین بارہا سنگین اشرا خارسہ، و اخرجت الارض اور زمین باہر نکال دے گی، خارج کر دے گی، اثقالہا اپنی سنگینی کو یا اپنے اندر کے خزانوں کو، وہ زمین بارہا سنگین اشرا اور زمین اپنے وزنی اور سنگین بوجھ کو خارج سازد باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، و انسان می گوید اور انسان کہے گا، زمین را چه می شود، یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ان گونے می لرزد، جو اس طریقے سے لرز رہی ہے۔ در آن روز زمین تمام خبرهای خود را بازگو می کند، در آن روز اس دن زمین تمام خبرهای خود را اپنی تمام خبروں کو بازگو می کند بیان کرے گی، دہرائے گی، بتائے گی۔ ٹھیک، بازگو می کند یعنی بازگو کرنا یعنی دہرانا، بتانا، دینا۔ ٹھیک،
اور اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو دہرائے گی، بتائے گی. چرا کی پروردگارت به او وحی کر دیا است. کیوں زمین اپنی تمام خبروں کو بتائے گی؟ کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے وحی کی ہے، اسے فرمان دیا ہے. در آن روز مردم به صورت گروہائے مختلف، اس دن لوگ مختلف ٹولوں، مختلف جماعتوں اور مختلف گروہ کی صورت میں از قبرہا قبروں سے خارج می شوند نکلیں گے، تا اعمال شان بے انہا نشان دادے شود. کیوں گروہ در گروہ اپنی قبروں سے نکلیں گے؟ تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. پس ہر کس به اندازه سنگینی ذره‌ای کار خیر انجام داده آن را می بیند. پس جو شخص ایک ذرے کے مقدار کے برابر بھی اچھا کام کیے ہوگا وہ اسے دیکھے گا. وہ ہر کس به اندازه ذره‌ای کار بد کرده باشد، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی برا کام کیے ہوگا وہ اسے دیکھے گا. یہ مولانا ترجمہ تھا. اب آیات کی تفسیر. آن روز کی انسان تمام اعمال اشرا می بیند. واقعاً انسان عجیب ہے، جب سے اسے حیات اور زندگی ملتی ہے اس وقت سے لے کر باشعور ہونے تک یہ تو وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں شعور نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس، اس کا قوت حافظہ اتنا محفوظ، اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس کے اندر اتنی فراست، اتنی عقل مندی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تمام اعمال کو یاد رکھے، محفوظ رکھے. لیکن بلوغ کے بعد، عاقل ہو جانے کے بعد، باشعور ہو جانے کے بعد بھی انسان مولانا زندگی کے جس پڑاؤ پہ ہو، جس موڑ پہ ہو، زندگی کے جس حصے میں ہو، عمر چاہے جتنی ہو، یہ بھی انسان کا ایک ذوف ہے کہ باشعور ہو جانے کے بعد بھی انسان کو اپنے اعمال یاد. اب عمر کے تمام اعمال کی بات تو آپ چھوڑیے، صبح جب ہم بستر سے اٹھتے ہیں اور پھر 12 13 14 گھنٹے کے بعد دوبارہ جب بستر پہ جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے اعمال کا وقت ہوتا ہے، بیداری کا وقت ہوتا ہے، جس میں ہم بہت سارے چھوٹے بڑے کام کرتے ہیں، مولانا شام کو بھی ہم کو یاد نہیں رہتا سب کچھ امور، کچھ کام، کچھ حرکتیں یاد رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن انسان جس زمین پر رہ کر زندگی گزار رہا ہے مولانا، اعمال انجام دینے والوں کو چاہے اپنے انجام کی اطلاع اور خبر ہو یا نہ ہو، اس کے حافظے میں اس کے اعمال محفوظ ہوں یا نہ ہو، زمین دیکھ رہی ہے، یہ گواہی دے گی. اللہ نے اس کے ہر چھوٹے بڑے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو شانوں پہ بٹھا رکھے ہیں. تمہیں یاد دلایا جائے گا، تمہارے سارے اعمال دکھائے جائیں گے کہ دیکھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اعمال کس لیے دکھائے جائیں گے؟ ہم کو خدا کی عدالت پہ شک تھوڑی ہے. خدا بند متعال ہم تو اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال یاد نہیں رہتے، ہم نے کیا 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 نہیں کیا مولانا ہمیں یاد نہیں ہے. خدا بند متعال جس کو ہماری ہر چھوٹی بڑی حرکت کا علم ہے، حرکتوں کو چھوڑو، ہماری نیتوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری فکروں میں کیا چیزیں خطور کرتی ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے، اس کے بعد اس کا بھی علم ہے. تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر اگر ہمارے حق میں فیصلہ کرے تو ہم اس کے فیصلے سے انکار تھوڑی کریں گے، ہے نا؟ کیا ضرورت ہے
کہ ہمارے اعمال ہمیں دکھائے جائیں، اعمال انہیں دکھائی جائیں جو اپنے اعمال کے سلسلے میں اعتراض کرے یا بہانہ کرے کہ نہ نہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، یہ ایسے کیسے آ گیا پھر اس ہے مولانا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب کل لائیے گا، میں وقت نہیں لوں گا آپ کو، جلدی سے آگے بڑھو، ٹھیک ہے؟ قیامت کا دن وہ دن ہے جب انسان کے تمام اعمال اسے دکھائے جائیں گے۔ ہمن گونے کے درمیان محتوی سورہ اشارے شد، جیسا کہ سورہ کے محتوی کے بیان میں، گفتگو میں، کہ جو اس سورہ کے ابتدا میں تھی بیان کیا گیا، با بیان بعض از حوادث ہول انگیز و وحشتناک پایان امتحان و شروع رستاخیز، بعض اس دنیا کے ختم ہونے کے وقت ہولناک، وحشتناک، ڈرانے والے، مضطرب کرنے والے جو حادثات ہیں اس سے شروع ہوگا، یعنی دنیا کا خاتمہ کچھ وحشتناک اور خطرناک حادثوں کے ذریعے ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت۔ ہمن گونے کی در بیان محتوی سورہ اشارے شد، جیسا کہ سورہ کے محتوی کے بیان میں اشارہ کیا گیا کہ آغاز ان سورہ ہمراہ اس کی، اس سورہ کا آغاز ہوا ہے با بیان بعض از حوادث، کچھ حادثوں کے بیان کے ساتھ۔ کس طریقے کے حوادث؟ ہول انگیز، ڈراؤنے، وحشتناک، خوف ملانے والے، پایان امتحان، اس دنیا کے خاتمے، و شروع رستاخیز، اور قیامت کی ابتدا، یعنی اس سورہ کی ابتدا اس دنیا کے خاتمے کے وقت کچھ خطرناک حادثے رونما ہوں گے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر قیامت کا آغاز ہوگا، یہ بیان کیا گیا۔ نخست میں فرمایا، سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے، ہنگامے کی زمین شدیداً بلرزے در آید، جس وقت زمین شدت کے ساتھ لرزنے لگے گی، لرزے گی، کانپے گی، اذا، جب، زلزلت الارض زلزالہا۔ مولانا یہ شدیداً اور سخت کہاں سے آیا؟ تاکید ہے اسی زلزلے کی، اس کی مفعول مطلق تاکیدی، ٹھیک، زلزالہا، ٹھیک ہے، یعنی جب زمین شدت کے ساتھ کانپے گی، جب زمین کو شدت کے ساتھ زلزلہ آئے گا، ٹھیک، وچنان زیرو رو شود کی بارہائے سنگینی را کی درد ٹھیکے سے نیچے باہر آ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زلزلے کی شدت کی وجہ سے ایک دم زمین پلٹ جائے پوری طریقے سے 100 ڈگری ایک دم نیچے، اوپر کے صورت کہنا تعبیر بے زلزالہ، یعنی زلزلش، یا اشارے بے این است که ران روز تمام کره زمین به لرز درمی آید، برخلاف زلزلہ معمولی کہ ہمیں انہا موضعی و مقطعی است۔ کہہ رہے کہ
آیت میں زلزالہ کی تعبیر آئی ہے. زلزالہ یعنی اس کا زلزلہ. یہ کیا ہے؟ اس روز کے اس زلزلے کی جانب کی جو زلزلہ تمام پورے زمین ہے کہ اس آج بھی دنیا کے مختلف منطقے اور مختلف علاقے میں گاہے بگاہے زلزلے آتے رہتے ہیں. یہ زلزلے معمولی ہیں. ان زلزلوں کو موضعی اور مقطعی علاقائی زلزلہ کہا جاتا ہے. کبھی نیپال میں آ گیا، کبھی پاکستان میں آ گیا، کبھی ایران میں آ گیا، کبھی ہندوستان میں، اور کبھی ہندوستان کے کسی شہر میں، کسی صوبے میں، بعض علاقے میں نہیں آتے، ہے نا. تو یہ جو عام یہ مقطعی ہے، یہ موضعی ہے، یہ علاقائی ہے. کہیں آتے ہیں، کہیں مراد وہ زلزلہ ہے کہ جس زلزلے کی بات کی جا چکی ہے، یعنی قیامت کا زلزلہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو زلزالہ یا تو قیامت کے زلزلے کی وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ بڑا وسیع ہوگا، یا زلزالہ کیا ہے کے بعد اس کو عظیم چیز کو کہا جاتا ہے. یہ حدیث ثقلین کہتے ہیں نا، وہ اسی کا تسنیہ ثقلین. انی تارکن فیکم الثقلین، بے شک میں تمہارے بیچ دو وزنی چیزیں، دو باعظمت گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو سنگین چیزیں چھوڑے. تو بھائی اسقال کی جس کے معنی سنگین ہے، اس سے ہوں
تو جب اوپر والوں سے پہلے سارے کے سارے مر چکے ہوں گے، ہے نا، یہ سارے زمین کے نیچے چلے گئے ہوں گے، یا اسی زلزلے میں فرض کر لو جب پلٹے گی تو سارے نیچے جا کے پھر انہی کو اوپر نکالا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یا فرض کر لیں جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں وہ سب کیا ہے، زمین کا بوجھ ہے، زمین کے بار ہے، انہی کو نکالتے۔ بعض نے کہا ہے کہ اسقال سے مراد یہی انسان کی قیامت کے زلزلے کے کیا ہے، یہ زمین سے باہر پھینک دیے جائیں گے، زمین سے باہر نکال دیے جائیں گے، زمین جب پلٹے یہ اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ نظیر آنچه در سوره انشقاق آیه 4 آمده است اسی طریقے کے مفہوم کو بیان کیا گیا ہے، کلمات بدلے ہوئے ہیں، جیسے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے اگل دے گی زمین۔ کیا ہے مولانا، ایسے ہی جیسے منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینک دیا جائے ویسے ہی زمین ان کو پھینک دے گی۔ خدرہ بیرون میرے سے بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، انسان مراد نہیں ہے، زمین کے دامن میں، زمین کے سینے میں، زمین کے اندر بہت سارے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بھئی یہ جتنے معدنیات ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ زمین کے نیچے سے تو نکل رہے ہیں، گیس، سب ہی تو امن اور زمین کا سینہ سنگین خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسقال سے مراد زمین کے اندر کے خزانے ہیں، نہ کہ انسان۔ ومائے حسرت دنیا پرستان بے خبر می گردد، تاکہ یہ جو دنیا پرست افراد اور بے خبر لوگ ہیں ان کی حسرت کا ذریعہ بن سکے۔ ارے باپ، ہم تو زمین کے اوپر جی رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ بس سارے خزانے زمین کے اوپر ہی ہیں، زمین کے نیچے بھی خزانہ تھا، ہم کو پتہ رہا ہوتا تو ہم زندگی زمین کھودنے میں لگا دیتے، یا ہم تو وہیں تھے نیچے ہی، یار پتہ نہیں چلا، ہے نا؟ نہیں تو ممکن نکیر سے لڑ اڑ کے، ہے نا، اپنی قبر میں دوسری قبر کھود دیتے کہ شاید کوئی خزانہ مل جائے۔ اچھا، یعنی یہ کیوں کیا جائے گا؟ کیوں آخر مثلا کے خزانے باہر آئیں گے؟ تاکہ یہ دنیا پرستوں کی حسرتوں میں اضافہ ہو، یہ اور افسوس میں اور اضطراب میں ڈوبے ہیں۔ ان کے سلسلے میں ہم نے زندگی بسر کر دی، ان کی چاہت میں، ان کی محبت میں، ان کے حصول میں، اور ہم نے جس کو حصول کیا، جس کو حاصل کیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے قارون بن گئے، حامان بن گئے، فرعون بن گئے، بھائی اس سے زیادہ خزانے تو زمین کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ہائے افسوس، زندگی کہاں ہم نے گزاری۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے اندر
جو خزانے مخفی ہیں، جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، قدرت نے خیال سے